انہوں نے صرف تراویح کی جماعت کی سنت کو رینیو کیا، جو آلریڈی بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن تک تراویح پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ۔ چوتھے دن جب لوگوں کا ہجوم ہو گیا، آپ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے اور فجر کے وقت نکلے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ انتظار کر رہے ہو، لیکن اس ڈر سے کہ یہ امت پہ نماز فرض نہ کر دی جائے میں اپنے حجرے سے نہیں نکلا۔ اور ایک روایت میں بخاری مسلم کی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ نفلی نماز ہے جو اپنے گھر میں ادا کرتا ہے۔ اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ اس میں پڑھا کرو، اس سے برکت ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی۔ تو اس میں مجھے بتائیں، جو کام نبی علیہ السلام نے 3 دن کیا اس کو کوئی 30 دن کر لے تو بدعت کیسے ہو گیا، جبکہ وہ نفلی کام ہے؟ ہاں اگر حضور نے نہ کیا ہوتا، یا آپ کہتے کہ جی یہ کرنا حرام ہے، یا میں ہمیشہ کے لیے اسے منع کر رہا ہوں، اب کوئی بھی جماعت سے نہیں کرے گا، 3 دن آپ نے کیا، اصل چھوڑ دی، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے۔ اب نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مسئلہ ان اٹینڈڈ رہا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو اسی طرح چھوڑے رکھا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کی پیروی کے معاملے میں بہت سینسٹیو تھے، حضرت علی بھی اور حضرت ابوبکر بھی، لیکن ان کے اگینسٹ حضرت عمر اور حضرت عثمان، وہ بعض اوقات اپنا ذاتی اجتہاد بھی کرتے تھے، اس میں کچھ معاملات صحیح بھی ہوئے اور کچھ دونوں سے مس ہینڈل بھی ہوئے، جس کی وجہ سے آج ہمیں کئی لیکچر ریکارڈ کروانا پڑتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت علی ان دونوں میں خوبی تھی کہ وہ سنت سے ذرا بھی نہیں ہٹتے تھے۔ آپ کو پتا ہے جب قرآن لکھنے کا معاملہ آیا ہے اس میں بھی حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے کہ میں وہ کام کیوں کروں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، وہی تو آپ نے لکھوائی تھی، لیکن ایک جگہ 2 گتوں میں اس طرح جمع کر کے نہیں دیا امت کو۔ بہرحال خیر پھر انہوں نے اس معاملے میں کہا کہ مشورہ اچھا ہے، ایکسیپٹ کر لیا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں نہ سے سٹارٹ کرتے تھے کہ پہلے میں دیکھوں گا حضور نے کیا ہے نہیں کیا، پھر آگے تکاں گے کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں، پہلے تو ہوگی نہ، پھر جب کاہل کوئی کر لے گا تو ٹھیک ہے وہ ہاں۔ یہ پوری تفصیل آپ کو بخاری میں مل جائے گی قرآن کی کتابت کے پوائنٹ آف ویو سے، جو جنگ یمامہ ہوئی تھی اس کے بعد۔ بہرحال یہاں پہ ان اٹینڈڈ رہا مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں۔ حضرت عمر کے بھی بخاری کے الفاظ ہیں کہ کچھ عرصہ شروع کے کچھ سال یہ ان اٹینڈڈ رہا مسئلہ۔ پھر حضرت عمر نے ایک دن مسجد میں آئے، بخاری کے الفاظ ہیں، دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں نا ایک ایک حافظ کو آگے رکھ کے تو نفلی نمازیں مختلف جگہ مسجد میں ادا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی تھیں، اس کو کوئی بدعت نہیں سمجھ رہا تھا، کیونکہ ہر بندے کو تو قرآن زبانی یاد نہیں ہے، اور اس وقت تو لوگ لکھنا پڑھنا بھی بہت کم لوگ جانتے تھے، تو ایک ایک مرضی کا حافظ آگے کیا، ایک کونے میں قرآن سن لیا۔ ان کے لیے تو قرآن ایک مزے کی چیز تھی نا، جس طرح آپ رات کو سٹوری سن کے سوتے ہیں کیونکہ آپ کی اپنی زبان میں ہے، ان کے لیے تو قرآن ان کی اپنی زبان میں تھا، وہ تو انجوائے کرتے تھے اسے۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ ٹولیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر حضرت عمر نے کچھ عرصہ تو دیکھا اپنے دور خلافت میں، پھر آپ نے کہا میں ان ساروں کو ایک امام کے پیچھے کیوں نہ جمع کروں۔ تو پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ حضرت عمر کے اوپر یہ بہتان ہے کہ انہوں نے جماعت شروع کروائی، غلط ہے۔ کئی جماعتوں کی ایک جماعت کی، جماعت شروع نہیں کروائی، جماعت خود حضور نے کروائی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ یہ بتائی تھی تم پہ فرض نہ ہو، تو حضور کے بعد تو وہی نازل نہیں ہونی تھی، اس لیے صحابہ کرام اپنے اپنی ٹولیوں میں پڑھتے تھے۔ اور حضرت تمیم داری کو اور ابی ابن کعب کو صحیح بخاری میں آتا ہے حکم دیا کہ انہیں نماز پڑھائیں، اور الموطا امام مالک میں الفاظ موجود ہیں کہ انہیں حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں ان کو، 8 نوافل ہوتے تھے اور 3 وتر، 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ 20 والی روایت بھی الموطا امام مالک میں، لیکن یزید بن رومان نے حضرت عمر فاروق کا زمانہ نہیں پایا، وہ منقطع روایت ہے۔ 11 والی روایت موجود ہے، الموطا امام مالک کے اندر بھی ہے اور مشکات کے اندر بھی انہوں نے نقل کی ہے یہ روایت۔ اس کے بعد پھر وہ تابعی کہتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر ایک دن مسجد میں آئے اور لوگوں کو دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے الفاظ بولے، نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ یہاں بدعت سے مراد دین میں نیا کام نہیں تھا، ورنہ جب وہ یہ بول رہے تھے تو لوگ کہتے کہ حضرت اچھی بدعت کون سی ہوتی ہے؟
وہ ان کو پتا تھا کہ میں بدعت کن معنوں میں کہہ رہا ہوں، ایک سنت جو 3 دن تک تھی اسے رینیو کیا، پلس مختلف ٹولیوں والے اماموں کو ایک امام ان کے اوپر مقرر کیا ایک دین میں. یہ آپ سمجھ لیں یہ انہی معنوں میں تھی سنتن حسنتن. لیکن بدعت کا جو کہ لفظ انہوں نے یوز کیا اس سے لوگوں نے پلی لے لی کہ جی دین میں اچھی بدعت جاری کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بدعت کا لفظ بھی بول لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن کام آپ نے وہ کرنا ہے جو حضور نے خود کیا ہو. کرو جنی مرضی بدعت کرو، لیکن اس کی اصل دین میں موجود ہو. یعنی نبی علیہ السلام نے کبھی سفید پگڑی باندھی، کبھی کالی باندھی، کبھی آپ نے ٹوپی بھی پہنی، کبھی سرخ چادر بھی رکھ لی. ایک بندہ پوری زندگی سفید پگڑی باندھتا ہے، ہم اسے نہیں کہیں گے تم جو ہے وہ گناہ گار ہو، اصل موجود ہے باندھو. ایک صرف کالی باندھتا ہے، کوئی اعتراض نہیں، کرو. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ سفید کپڑے نہیں پہنے، آپ نے سبز بھی پہنے، آپ نے سرخ بھی پہنے، آپ نے کالے بھی پہنے.